فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح العقائد، از قلم حقیقت رقم حضرت شیخ ابن بابویہ القمی علی مقامہ، شارح رسالہ آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے۔ پیش لفظ علم کلام کی تدوین اور علماء شیعہ کی خدمات کا بقیہ حصہ۔ نمبر 21، اسماعیل ابن عباد المعروف بالصحاب، مشہور و معروف فاضل جلیل اور جامع بین السعادتین و زوارتن الدینی دنیاوی و جلالیہ علمیہ۔ علاوہ اپنی ادبی مہارتوں کے وہ علم کلام میں بھی خاص مقام رکھتے ہیں۔ علم کلام میں ان کی 2 کتابوں کا نام ملتا ہے، کتاب اسماء اللہ و صفات اور کتاب الانوار و کتاب الدیانہ، ہر 2 امامت کے موضوع پر ہیں۔ نمبر 22، محمد ابن محمد حارثی المعروف بشیخ المفید۔ یہ بزرگوار اپنی عظمت و جلالت اور معروفیت و شہرت کی وجہ سے محتاج تعارف نہیں، اور بھلا اس شخص کی وصف ہوئی کیوں کر سکتی ہے جس کو امام زمانہ الحاق الرشید کے جلیل القدر خطاب سے مخاطب فرمائے۔ کتاب احتجاج تبریسی اور ان کی وفات حسرت آیت پر خود مرثیہ لکھیں، فوائد رضویہ جلد نمبر 2۔ ابن ندیم نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ شیخ کے دور میں شیعہ متکلمین کی ریاست آپ کے پاس تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ریاست کو فقط علم کلام میں منحصر قرار دینا ان کی کثر شان کا موجب ہے۔ حق یہ کہ وہ جناب اپنے عہد میں علی الاطلاق تمام علوم اسلامیہ میں رئیس کل تھے، خواہ فقہ ہو اور خواہ حدیث تفسیر ہو یا کلام میں۔ علماء مخالفین کے ساتھ انہوں نے بڑے بڑے مناظرات کر کے کلمہ حق کو بلند کیا۔ مذہب حق کی ترویج و ترقی کے سلسلے میں ان کا یہ دستور تھا کہ وہ جہاں کہیں سننے لیتے تھے کہ فلاں جگہ فلاں مذہب کا بہت بڑا عالم رہتا ہے، تو باوجود اپنی عظمت و جلالت کے خود اس کے پاس تشریف لائے جاتے اور اس سے مباحثہ کر کے وہاں شیعت کے نہ مٹنے والے نقوش چھوڑ آتے۔ اگر خوف طوالت و دامن گیر نہ ہوتا تو ہم کچھ واقعات ہدیہ ناظرین کرتے۔ ہاں، محض اس خیال کے پیش نظر کہ ان کے افادات عالیہ سے ہمارے قائرین کرام یکسر محروم نہ رہ جائیں، ان کا ایک مختصر مگر مارکۃ الآراء مناظرہ یہاں درج کیا جاتا ہے۔ جناب شیخ مفید کا قاضی عبدالجبار کے ساتھ ایک عظیم الشان مناظرہ۔ جب جناب شیخ مفید علیہ رحمہ نے قاضی عبدالجبار معتزلی کے متعلق سنا کہ وہ آسمان عظمت و شہرت پر مہر نیم کی طرح چمک رہا ہے، جناب شیخ نے حسب عادت اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے رخت سفر ماندہ اور بروز جمعہ قاضی صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ دیکھا کہ قاضی صاحب جامع مسجد میں ممبر پر جلوہ فگن ہے اور مسجد لوگوں سے کھچ بھری ہوئی ہے، اور مختلف لوگ ان سے مختلف مسائل پوچھ رہے ہیں اور وہ ان کا جواب دے رہے ہیں۔ جناب شیخ بھی اسی جمعیت میں جا کر بیٹھ گئے، اور جب فرصت میسر ہوئی تو اٹھ کر قاضی صاحب سے یوں مخاطب ہوئے: حضرت شیخ، میں ایک مسافر آدمی ہوں، مجھے اجازت ہے کہ میں بھی ایک مسئلہ پوچھ لوں؟ قاضی: ہاں ضرور پوچھیے۔ شیخ مرحوم، آپ حدیث غدیر من کنت مولا فہذا علی مولا کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آیا یہ حدیث صحیح ہے؟ قاضی: ہاں یہ حدیث صحیح ہے۔ شیخ: آپ لفظ
مولا سے کیا معنی مراد لیتے ہیں؟ قاضی اولا بالتصرف۔ شیخ اگر یہ حدیث صحیح اور مولا کے معنی بھی اولا بالتصرف ہے تو پھر آپ کے خلفاء کی خلافت کیا ہوئی؟ قاضی حدیث غدیر اگرچہ صحیح ہے لیکن پھر بھی روایت اور ہمارے خلفاء کی خلافت درایت اور روایت اور ہمارے خلفاء کی خلافت درایت ہے اور روایت درایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ درایت بہرحال روایت پر مقدم ہوتی ہے۔ جناب شیخ نے بحث کا رخ بدلتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص امام برحق کے خلاف خروج کرے آپ اس کے متعلق کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ قاضی وہ کافر ہے۔ پھر استدراک کرتے ہوئے کہا نہیں بلکہ محاسق ہے۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ قاضی وہ کافر ہے، پھر استدراک کرتے ہوئے کہا نہیں بلکہ فاسق ہے۔ شیخ آپ چوتھے مرتبے پر علی کی خلافت و امامت کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ قاضی یقیناً وہ امام المسلمین و خلیفہ رسول رب العالمین تھے۔ شیخ تو پھر آپ طلحہ و زبیر و معاویہ ام المومنین عائشہ کے متعلق کیا فتویٰ صادر کرتے ہیں جنہوں نے علی کے برخلاف خروج کیا اور بغاوت پھیلائی؟ قاضی جنگ جمل اور صفین والوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی۔ شیخ قاضی صاحب ان کا جنگ کرنا یہ درایت اور توبہ کرنا روایت ہے، اور آپ خود ابھی بھی کہہ چکے ہیں کہ روایت جس قدر بھی معتبر ہو وہ درایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور درایت بہرحال روایت پر مقدم ہوتی ہے۔ قاضی لاجواب ہو کر بولا آپ کا نام کیا ہے؟ شیخ میں آپ کا مخلص محمد ابن محمد حارثی ہوں۔ قاضی انت المفید حقاً، آپ صحیح معنوں میں مفید ہیں، یہ کہا اور اٹھ کر شیخ کے بغل گیر ہو گیا اور انہیں اپنی جگہ پر بیٹھایا۔ کتاب کا حوالہ از مجالس المومنین وغیرہ۔ حضرت شیخ مفید نے علم کلام میں متعدد کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، جیسے الافصاح اور مسئلہ امامت، العیون والمحاسن، اوائل المقالات، شرح عقائد شیخ صدوق علیہ رحمہ وغیرہ۔ یہ سب کتابیں عراق و ایران میں کئی بار چھپ کر دنیا علم و فضل سے خراج آفرین و تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ مخالفین جناب شیخ کے مناظرات اور ان کی خداداد، قوت استدلال اور ان کے فضل و کمال سے کس قدر ہراساں و نالت ہے، اس کا اندازہ مورخ ابن خلقان کے ان الفاظ سے ہو سکتا ہے جو اس نے حضرت شیخ کی وفات حضرت ایاد کے آیات کے متعلق لکھے ہیں۔ وہ لکھتا ہے جب شیخ مفید کا انتقال ہوا تو 80,000 رافضیوں نے ان کے جنازے کی تشییع کی اور خدا نے لوگوں اہل جماعت کو ان سے راحت پہنچائی۔ از وفیات العیان قرن پنجم 428 ہجری۔ نمبر 23 علی بن حسین الموسوی المعروف بالسید المرتضیٰ علم الہدا۔ یہ عالم جلیل حضرت علامہ سید رضی جامع نہج البلاغہ کے بڑے بھائی اور حضرت شیخ مفید علیہ رحمہ کے ارشد و اکمل تلامذہ میں سے تھے اور اپنے زمانے کے بہت بڑے فاضل جلیل اور متکلم نبیل تھے۔ سرکار علامہ ہلی نے اپنے خلاصۃ الرجال صفحہ نمبر 46 میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ جناب سید علوم کثرہ بالخصوص اصول فقہ اور آداب و کلام میں یگانہ تھے اور ان کی عظمت و جلالت اور فضل و کمال پر سب کا اجماع و اتفاق ہے۔ علم کلام میں ان کی کتاب الشافی جو کہ قاضی ابو بکر یاقلانی کی کتاب الغنی کا کافی و شافی جواب ہے اور خود آج تک بے جواب ہے۔ نیز اسی موضوع پر ان کی دوسری کتاب الفصول افتعارہ ہے جو کہ ان کے استاد وحید حضرت شیخ مفید علیہ رحمہ کی کتاب العیون المحاسن اور مجالس کا گویا ایک جامع خلاصہ نجف اشرف عراق میں 2 مرتبہ چھپ چکی ہے۔ جناب شیخ مفید کے بعد ریاست امامیہ انہی کی طرف منتقل ہوئی تھی۔ علم و فضل کا یہ آفتاب 436 ہجری میں غروب ہوا۔ قرن پنجم 436 ہجری۔ نمبر 24 ابو فتح شیخ محمد بن عثمان کراجکی بڑے جلیل القدر عالم و متکلم تھے۔ شیخ عباسی قمی مرحوم نے فوائد رضویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 571 پر ان کے ترجمے میں ان الفاظ کے ساتھ ان کا
ذکر کیا ہے۔ اس شیخ جلیل نے علاوہ دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں بھی متعدد کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، من جملہ ان کے کتاب القلب اور کتاب التفضیل ہر دو مسئلہ امامت میں ہیں، اور کتاب الکنز الفوائد تو ان کے فضل و کمال کا بہترین شاہکار ہے، جس میں انہوں نے مختلف موضوعات پر نہایت محققانہ بحثیں فرمائی ہیں۔ قرن پنجم 446 ہجری۔ نمبر 25 ابو یعلا محمد ابن حسن ابن حمزہ جعفری، یہ بزرگوار حضرت شیخ مفید کے داماد اور ان کے جانشین تھے اور فقہ و کلام میں بڑے ماہر تھے۔ شیخ نجاشی نے اپنے رجال صفحہ نمبر 288 پر ان کے متعلق فرمایا ہے، ابو یعلا فقہ و کلام دونوں میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ یہ عالم جلیل بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں جو اکثر سوالوں کے جوابات پر مشتمل ہیں۔ علم کلام میں بھی انہوں نے چند کتابیں لکھی ہیں، من جملہ ان کے مندرجہ ذیل کتب ہیں جن کا ذکر جناب نجاشی نے کیا ہے۔ نمبر 26 ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی المعروف شیخ الطائفہ، یہ فخر الشیعہ ذخر الشریعہ، اس سے کہیں اجل و عرفہ ہے کہ ان کی تعریف و توصیف میں کچھ قلم فرسائی کی جائے۔ حضرت شیخ مفید اور جناب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے ارشاد تلامذہ میں سے تھے۔ کتب اربع میں سے دو کتابیں تہذیب الاحکام اور استبصار اسی بزرگوار کے فضل و کمال کا شاہکار ہیں۔ اس جامع الغنون و دارالعلوم عالم جلیل نے علاوہ دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں بھی متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں، من جملہ ان کے مندرجہ ذیل کتب کا شیخ نجاشی نے ذکر فرمایا ہے۔ کتاب المفصل فی الامامہ، المدخل علم الکلام، تخلیص شافعی، یہ کتاب شافعی مصنفہ جناب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کا جامع خلاصہ ہے اور مطبوعہ موجود ہے۔ قرن پنجم 465 ہجری۔ نمبر 27 صدوق علیہ رحمہ کے ناشر لکھی جو کہ مطبوعہ موجود ہے۔ قرن پنجم سن 401 ہجری۔ نمبر 28 شیخ سدید الدین محمود ابن علی المحصی الرازی الحلی، مشہور عالم و متکلم ہے۔ مرحوم شیخ عباسی قمی نے فوائد الرضویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265 پر ان کے متعلق لکھا ہے، علامہ متجر متکلم اور علم کلام میں ان کی چند کتابوں کا تذکرہ کیا، من جملہ ان کے کتاب المنقدمین تقلید والمرشد الی التوحید، کتاب النبین۔ یہ وہی بزرگوار ہیں کہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں مختلف مسائل پر ان کے احتجاجات اور استدلالات کو نقل کر کے ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس سلسلے میں بہت ہی کھسیانے پن کا مظاہرہ کرتا ہے، جیسا کہ جواب دہی میں اس کی عادت ہے۔ قاموس اللغت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 299 میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ محمود بن علی الحمصنی متکلم اخذنہ الامام فخر الدین رازی محمود بن علی المحسنی اتنے عالم جلیل ہیں کہ امام فخر الدین رازی نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ قرن ششم۔ نمبر 29 السید مرتضیٰ بن سید حسین الرازی، آپ بہت جلیل القدر عالم و فاضل تھے۔ علماء متاخرین مثل علامہ مجلسی مقدس اردبیلی اور الشامل اپنی کتاب میں ان کی کتب سے حوالے لیتے ہیں۔ مشہور ہے کہ آپ جب حج بیت اللہ حرام پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں امام غزالی کی رفاقت کا اتفاق ہوا اور ان کے درمیان حدیث غدیر پر گفتگو شروع ہوئی، چنانچہ سید نے دلائل قطعیہ و برہانیہ ساتیہ سے اس حدیث کی صحت اور دلالت بر امامت امیر المومنین غزالی پر ثابت کر دی۔ غزالی بے ساختہ کہہ اٹھے، انت علم الہدیٰ، انت علم الہدیٰ، چنانچہ پھر ان کا یہ لقب مشہور ہوا۔ مگر یہ یاد رکھے یہ بزرگوار اور ہیں، اور حضرت سید مرتضیٰ علم الہدیٰ برادر حضرت رضی شاگرد شیخ مفید اور بزرگ ہیں، جس سے متاثر ہو کر غزالی نے اپنا رسالہ سر المعلمین لکھا، جس میں اس حدیث کی صحت کا اقرار کرتے ہوئے غاضبین خلافت علویہ پر کڑی تنقید کی ہے۔ سید کی تبصرۃ العوام بہت
نافع اور سودمند کتاب ہے۔ نمبر 30 ابو المکارم السید حمزہ بن علی بن زہرہ حسینی المعروف بر سید ابن زہرہ۔ یہ سید بزرگوار بہت جلیل القدر عالم فاضل متکلم تھے۔ جناب ابن زہرہ کا تمام خانوادہ ہی ایک علمی خاندان ہے، چنانچہ ان کے والد ماجد جناب السید علی اور جد امجد جناب ابو المحاسن اور برادر معظم ابو القاسم سید عبداللہ اور بھتیجا جناب سید محمد بن عبداللہ، اسی طرح ان کے دیگر تمام امام اور بنی علماء و فضلاء تھے۔ انہوں نے دیگر اسلامی علوم کے علاوہ علم کلام میں بھی چند کتب لکھیں، جیسے قبض النورانی، نصرۃ الاخیار، رسالہ در عقائد امامیہ وغیرہ۔ قرن ششم 585 ہجری۔ نمبر 31 قطب الدین راوندی۔ یہ آپ کا اسم گرامی سعد بن ہیبت اللہ ہے اور آپ بلند پایہ عالم و فاضل اور جامع فنون تھے۔ آپ نے مختلف علوم و فنون میں متعدد کتابیں نافع رائقہ تصنیف و تالیف فرمائی ہیں، جن میں سے 2-4 علم کلام میں بھی ہیں۔ نمبر 1 جواہر الکلام، نمبر 2 ایقاظ المجلی فی البرہان علی الرجاء، نمبر 3 زہر البحاثہ وغیرہ۔ قرن ششم 573 ہجری۔ نمبر 32 نصیر الدین محمد ابن محمد طوسی، معروف محقق طوسی۔ یہ بزرگوار صرف فیلسوف اور متکلم ہی نہیں بلکہ افضل الحکماء والمتکلمین، سلطان العلماء والمحققین، علامہ بشر العقل، حاوی عشر میں فوائد رضویہ۔ یہ وہی بزرگوار ہیں کہ جب کتب فلسفہ و کلام میں ان کا نام آ جائے تو علماء فریقین کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ ان کی جلالت قدر اور عظمت شان میں سب مخالف و معالف رتب اللسان نظر آتے ہیں۔ اس جامع المعقول و منقول عالم جلیل نے علاوہ دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں بھی متعدد کتب تصنیف فرمائی، جن میں سے تجرید سب سے زیادہ مشہور ہے، اور یہ وہی کتاب ہے جس کی علماء فریقین نے اب تک 20 شروح لکھی ہیں اور ہنوز سلسلہ جاری ہے۔ دوسری کتاب قواعد الفوائد ہے۔ تیسرا رسالہ الجبر الاختیار ہے۔ علاوہ بری کتابیں شرح اشارات و اخلاق ناصری اور شرح مجسدی اور اصاف الاشراف بھی اسی تجربہ کنار کے جواہر آبدان ہیں۔ یہ بزرگوار اخلاق حسنہ میں اپنے ائمہ کرام علیہم السلام کے اخلاق جمیلہ کا صحیح نمونہ تھے۔ جناب محقق طوسی علیہ رحمہ کے خلق جمیل کا ایک عجیب واقعہ۔ ایک دفعہ کسی گستاخ نے ان کو ایک خط لکھا جس میں اس نے ان کو یا کلب ابن کلب معاذ اللہ کہہ کے خطاب کیا، جس کے جواب میں جناب محقق طوسی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا، اے عزیز، تو نے جو مجھے کلب کہا ہے اس میں تجھے اشتباہ ہوا ہے، کیونکہ کتے کے خواص و فصول میرے خواص و فصول سے جدا ہیں۔ وہ 4 ٹانگوں پر چلتا ہے مگر میں 2 پر چلتا ہوں۔ اس کے ناخن لمبے لمبے ہوتے ہیں اور میرے جڑے ہیں۔ اس کی جلد بالوں سے ڈھکی ہوئی رہتی ہے اور میرے جسم پر اتنے بال نہیں۔ وہ بھونکنے والا حیوان ہے اور میں بولنے والا انسان ہوں۔ اسی طرح کلب اور اپنے امتیازی خواص بیان کر کے اسے خط بھیج دیا، جس کا یہ اثر ہوا کہ وہ گستاخ عرق الانفال میں غرق ہو گیا اور معافی مانگنے پر مجبور ہوا۔ فوائد رضویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 409۔ دعا ہے کہ خداوند عالم تمام اہل ایمان کو بالعموم اور ان میں سے اہل علم حضرات کو بالخصوص محقق طوسی کی طرح اپنے ائمہ کرام علیہم السلام کی تقلید و تاثی کی توفیق فرمائے۔ فضل و کلام کا یہ مہر نیمروز قرن ہفتم 673 میں ہجری میں غروب ہوا اور کاظمین میں امامین کی جانب سر مدفون ہوا۔ قرن ہفتم۔ نمبر 33 شیخ علی ابن سلمان بحرینی،
بڑے جلیل القدر عالم و متکلم تھے. انہوں نے علم کلام میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام اشارات ہے قرن ہفتم. نمبر 34 سید رضی الدین ابو القاسم علی بن موسیٰ بن جعفر بن طاؤس معروف بسیط بن طاؤس. اس سید اجل ابد اور قدوۃ العارفین و مصحب المجتہدین صاحب کرامت بہارا و مناقب فاخرہ کی مدح و ثنا سے قلم اور زبان عاجز و حیران ہے. سرکار علامہ ہلی نے اپنی کتاب منہاج الصلاح میں ان جناب کے بارے میں لکھا ہے: یہ بزرگوار اپنے دور میں ان تمام لوگوں سے بڑے عابد و زاہد تھے جن کو ہم نے دیکھا ہے. سادات بنی طاؤس سب کے سب فضلہ و اتقیہ تھے. چنانچہ حضرت سید کے برادر معظم جمال الدین السید احمد بن موسیٰ بن جعفر بھی بڑے عابد و زاہد اور عالم و فاضل اور قریباً 80 کتب کے مصنف و مؤلف تھے. اسی طرح ان کے بھتیجے غیاث الدین سید عبد الکریم بن السید احمد مذکور صاحب فرقۃ الغری بھی عالم و فاضل تھے. اسی طرح سید صاحب کے 2 فرزند ارجمند جناب السید محمد اور جناب سید علی بھی فضلاء و اتقیہ میں سے تھے. مختلف عناوین پر سید نے 20 کتب جلیل نافعہ لکھی. ان میں سے چند علم کلام کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. نمبر 1 طرائف اور مذہب طوائف. نمبر 2 کشف الحجہ السمراء المحجہ. نمبر 3 سعادت سعود. نمبر 4 کتاب الاختصاص. نمبر 5 ترفع وغیرہ. زہد و تقوی اور علم و فضل کا یہ آفتاب عالم ماتاب. 5 ذوالقعدہ سن 664 ہجری میں غروب ہوا. قرن ہفتم. نمبر 35 میثم ابن البحرینی بہت بلند پایہ متکلم و فیلسوف تھے. انہوں نے علم کلام میں متعدد کتب تصنیف فرمائی ہیں جن میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں: شرح اشارات جو ان کے استاد محترم شیخ علی ابن سلمان البحرینی کی کتاب الاشارات کی شرح ہے. قواعد النظام فی القیامہ فی اسرار الامامہ. استقصاء النظر فی الامامہ الامامیہ. شرح نہج البلاغہ معروف بشر ابن میثم بحرانی بھی ان کے فضل و کمال کا بہترین شاہکار ہیں. یہ عالم جلیل علاوہ متکلم و فیلسوف ہونے کے علوم ادبیہ میں بھی خاص مقام رکھتے ہیں. مندرجہ ذیل میں نے مختلف علوم طلب کی اور میری غرض یہ تھی کہ سربلندی حاصل کروں، لیکن میرے ارادے میں میری قلت مال حائل ہو گئی. تلخ تجربات کے بعد مجھ پر یہ بات واضح ہوئی کہ جس قدر خوبیاں وہ سب فرا ہیں اور مال ان کی اصل ہے. ان اشعار کے متعلق ان کے اور علماء نجف کے درمیان ایک عجیب و غریب واقعہ بھی رونما ہوا ہے جسے باوجہ خوف طوالت نظر انداز کیا جاتا ہے. شائقین کتاب مجالس المومنین اور لؤلؤ البحرین کی طرف رجوع فرمائیں. قرن ہفتم. نمبر 36 حسن ابن داؤد ہلی صاحب رجال مشہور. انہوں نے علم کلام میں 2 منظوم کتابیں تصنیف فرمائیں: اواخر قرن ہفتم یا اوائل قرن ہشتم. نمبر 37 حسن ابن یوسف المعروف بے علامہ ہلی. یہ وہی علامہ ہلی ہیں جن کے فضل و کمال اور عظمت و جلال کے تذکروں سے شرق و غرب اور بحر چھلک رہے ہیں. اگرچہ ان کی زیادہ تر شہرت اصول فقہ اور فقہ میں ہے، لیکن چونکہ یہ بحر العلوم اور جامع العقول و نقول تھے اس لیے انہوں نے دوسرے علوم و فنون کی طرح علم کلام میں بھی متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں، جیسے شرح تجرید الکلام جو ان کے استاد علامہ سید محقق طوسی علیہ رحمہ کی کتاب تجرید کی مختصر مگر بہت مفید شرح ہے اور اکثر مدارس دینیہ میں داخل نصاب ہے. نمبر 2 منہاج الکرامہ. یہ وہی کتاب ہے جس کے رد میں ابن تیمیہ حرافی نے ایک کتاب بنام منہاج السنہ لکھی اور پھر شیعان قیدر کرار کی جانب کی طرف سے جناب علامہ سید مہدی قزوینی البصری نے کتاب منہاج الشریعہ لکھ کر ہمیشہ کے لیے مخالفین کا ناقدہ بند کر دیا. نمبر 3 نہج الحق. یہ وہی کتاب ہے جس کا جواب فضل ابن روز بہان مشہور فاضل سنی نے بنام ابطال الباطل لکھا، جس کے جواب میں
العالم السرسرا حضرت قاضی نور اللہ شوستری معروف با شہید ثالث علیہ رحمہ نے قلم اٹھایا اور احقاق الحق نامی مشہور عالم کتاب لکھی اور کچھ اس انداز سے مدلل جواب لکھا گویا کہ مخالفین کی رگ حیات کو کاٹ دیا کہ پھر انہیں آج تک اس کے جواب میں قلم فرسائی کی جرت نہ ہو سکی۔ نیز ماضی قریب میں جناب شیخ محمد حسن مظفر نجفی نے بھی اسی ابطال الابطال کے رد میں 3 جلدوں میں ایک کتاب بنام دلائل الصدق لکھی جو حقائق الحق کی طرح بہت دلچسپ ہے۔ نمبر 4 اسی طرح سرکار علامہ کی مسئلہ امامت میں کتاب الفین بھی بہت مشہور و مقبول ہے۔ نمبر 5 الیقین فی امورۃ امیر المومنین، بہرحال اس بحر العلوم نے کم و بیش 40 کتابیں علم کلام میں تصنیف فرمائیں۔ شاہ خدا بندہ کے دربار میں سرکار علامہ کا مذاہب اربعہ کے اکابر علماء کے ساتھ مذہب امامیہ کی صداقت و حقانیت پر مناظرہ کر کے ان سب کو لاجواب کرنا اور بادشاہ کا ان کے دلائل سے متاثر ہو کر مذہب شیعہ قبول کر لینا بہت مشہور اور دلچسپ ہے، اور بنظر اختصار ہم اسے درج کرنے سے قاصر ہیں۔ شائقین کتاب روضات البنیات، مجالس المومنین، سفینۃ البحار وغیرہ کتب کی طرف رجوع فرمائیں۔ ہاں، محض اس خیال سے کہ ناظرین کرام اس مناظرہ جلیلیہ کے افادات سے بالکل محروم نہ رہ جائیں، اس کا ایک مختصر سا تتمہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ علامہ ہلی کے ایک تاریخی مناظرے کا تتمہ۔ جب سرکار علامہ نے مختلف فیہا مسئلے میں مذاہب اربعہ کے علماء کو لاجواب کر کے مذہب حق کے موقف کو دلائل و براہین کے ساتھ ثابت کر دیا ہے تو بادشاہ نے ان سے خواہش کی کہ وہ اسی مجلس میں مذہب شیعہ کی حقانیت پر ایک جامع تقریر کریں۔ سرکار علامہ نے اس کی استدعا کو قبول کر لیا اور خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ اثناء خطبہ میں انہوں نے حسب فرمان نبوی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنے کے بعد ان کی آل اطہار پر صلوات بھیجی۔ اس پر ایک نام نہاد موصلی سید آتش زیر پا ہو کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جناب، غیر انبیاء پر صلوات بھیجنا جائز نہیں۔ سرکار علامہ نے جواباً فرمایا کہ قرآن کی روح سے غیر انبیاء پر صلوات بھیجنا جائز ہے، چنانچہ ارشاد رب العزت ہے، اے رسول، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ جن پر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ جزا و فضا نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ ایسے لوگوں پر خداوند عالم صلوات بھیجتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو بھی مصیبت پر صبر کرے اس پر صلوات بھیجنا جائز ہے۔ موصلی نے کہا تو آل محمد پر کون سی مصیبت نازل ہوئی تھی جس پر وہ صبر کر کے صلوات کے مستحق قرار پاتے ہیں؟ جناب علامہ نے فرمایا کہ اہل بیت نبوی پر اس سے بڑھ کر کیا مصیبت آئے گی کہ تجھ ایسا ناخلف بھی کہتا ہے کہ میں سید اور آل رسول ہوں، یہ سنت ہے کہ فبحت الذی کفر۔ سرکار علامہ نے قرن ہشتم 726 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 38 محمد ابن الحسن المعروف با فخر المحققین، یہ عالم جلیل سرکار علامہ ہلی کے خلف رشید اور ان کے علم و عمل کے صحیح وارث تھے، اور سرکار علامہ کی زندگی میں ہی انہوں نے علمی میدان میں وہ بلند مقام حاصل کر لیا تھا کہ علامہ مرحوم نے انہیں اپنی نامکمل تصانیف کے مکمل کرنے کی وصیت فرمائی تھی۔ یہ بزرگوار اپنے تحقیقی و علمی کارناموں کی وجہ سے علمی حلقوں میں فخر المحققین کے جلیل القدر لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے علم کتاب میں کتاب بنام بقافیہ وافیہ لکھی۔ متوفی قرن ہشتم۔ نمبر 39 مقداد ابن عبداللہ یسوری الہلی المعروف بفضائل مقداد، بڑے جلیل القدر عالم و متکلم تھے۔ ان کی کتاب کنز العرفان فی شرح آیات الاحکام بہت مشہور و مقبول ہے۔ انہوں نے علم کلام میں متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں جیسے شرح نہج المتشردین اور شرح باب حاوی اشر، جو عراق و عجم وغیرہ کے اکثر مدارس دینیہ میں داخل نصاب ہے، شرح فصول و مال اہلیت فی المباحث الکلامیہ وغیرہ، اور آخر قرن ہشتم۔ نمبر 40 حسن ابن محمد ابن راشد ہلی، صاحب ریاض العلوم
نے ان کے متعلق لکھا ہے، انہوں نے علم کلام میں ایک کتاب بنام مصباح المعتدین فی اصول الدین لکھی۔ نمبر 39 مقداد ابن عبداللہ یسوری الہلی المعروف بفضائل مقداد بڑے جلیل القدر عالم و متکلم تھے۔ ان کی کتاب کنز العرفان فی شرح آیات الاحکام بہت مشہور و مقبول ہے۔ انہوں نے علم کلام میں متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں، جیسے شرح نہج المستشردین اور شرح باب حاوی اشر جو عراق و عجم وغیرہ کے اکثر مدارس دینیہ میں داخل نصاب ہے۔ شرح فصول الوامل الہیہ بھی والمباحث الکلامیہ وغیرہ اواخر قرن ہشتم۔ نمبر 40 حسن ابن محمد ابن راشد ہلی صاحب ریاض العلماء نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے علم کلام میں کتاب بنام مصباح المعتدین فی اصول الدین لکھی۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 5 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 6 کا آغاز نمبر 41 سے کریں گے انشاءاللہ۔